نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت شیخ طریقت استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی نذیر احمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مقدس کی تقریبات جاری ہیں. اللہ کے فضل اور توفیق سے اس خالص دینی روحانی اجتماع میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم جو ہوتا ہے، جب انسان جاننے والا ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، تو ان کو اس طرح کا انشراح صدر بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن جب انسان کو آگہی نصیب ہوتی ہے، شعور نصیب ہوتا ہے، علمی اور فکری مضبوطی نصیب ہوتی ہے، تو پھر انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے. علم دین جیسے جیسے انسان کے اندر پختہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر خشیت بڑھتی جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہے. دیر تک اور لمبی چوڑی اور بڑی مسجع مکفہ گفتگو کرنے کا نام بھی علم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو کسی کے اندر علم کتنا ہے تو محسوس کرو کہ اس کے دل کے اندر رب کا خوف کتنا ہے. جتنی جتنی اس کے مزاج اور لہجے کو تم سمٹا ہوا دیکھو گے، اس کے لفظوں کو، اس کے جملوں کو، اس کی باتوں کو شریعت کے سانچے میں دھلا اور ڈھلا ہوا دیکھو گے، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا بندہ کتنا بڑا عالم ہے. ہمارے ہاں آج لوگ معلومات جمع کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے لفظوں سے اور اپنے جملوں سے دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں. لوگ اپنے دلائل مضبوط کرنے کی بجائے اپنے لہجے کو گرجدار کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر جہاں لوگوں کے دلوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد، عقائد کی درستگی کے بعد اخلاقیات کا فلسفہ لمبا چوڑا نہیں،
تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت کی باتیں کوئی بہت زیادہ الجھی ہوئی نہیں. بس جب تم نے ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں مضبوطی حاصل کر لی تو 3 کام کرو، تمہارا اخلاق مکمل ہو جائے گا، تمہارا دین مکمل ہو جائے گا. صرف 3 کام. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے کوئی طویل بحث نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. عقائد درست ہونے چاہیے. تو اس کے بعد اگر تم تعمیر شخصیت چاہتے ہو، اپنے مزاج میں حسن اور وقار لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا، بڑا مختصر. ماشاء اللہ حضرت شیخ تشریف لائے. بسم اللہ. تو فرماتے 3 چیزیں صرف. آپ زیادہ غور کریں گے بات جلدی سمجھ میں آئے گی. 3 چیزیں فرماتے ہیں اپنے اندر پیدا کرو ایمانیات کے بعد. اخلاقیات کے باب میں فقط 3 چیزیں. ایک فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، اور دوسرا فرماتے ہیں جو علم حاصل کیا ہے نا اس پر عمل کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا. لمبی تو بحث ہی کوئی نہیں، بہت طویل تو ابحاث ہی نہیں. ضرورت کے مطابق علم. اصل میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ جس طرح تسبیح لے کر کوئی وظیفہ پڑھنا عین ثواب ہے نا، اسی طرح نماز، روزہ، وضو اور غسل کے مسئلے سیکھنا بھی عین ثواب ہے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید روحانی ترقی کے لیے فقط وظائف پڑھے جائیں گے تو وہ مضبوطی ہوگی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ گھڑی کے لیے اگر تم دین کی مجلس میں چلے گئے تو تمہارا رات بھر نفلی عبادت سے زیادہ درجے والا کام ہو جائے گا. لیکن ہم سمجھا نہیں نہ سکے. آج بھی آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں جو چلن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین، اس نے پہلے مشقت کر کے پڑھا ہے، اب وہ بیٹھا ہے اور اس نے اشتہار بھی چھپائے ہیں اور اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ میں کل درس دوں گا، اور اس نے کتاب بھی کھولی ہے اور اس کے لیے رات اس نے مطالعہ بھی کیا ہے، اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے انہیں بٹھا بھی رہا ہے کہ مجھ سے دین سیکھ لو تمہارا نفع ہو جائے گا. ایک طرف وہ عالم بیٹھا ہے اور دوسری طرف قریب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی پگڑی باندھی ہے، بڑا جبہ پہنا ہے اور بڑی تسبیح پکڑی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شیخ دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. مجھے صحیح بتائیے گا، یہ مجھے دیکھ کے نہیں، آپ چلیں، میں آپ سے پوچھتا بھی نہیں، زبانی بات بھی نہیں کرتا، آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کا زیادہ رجحان عالم کی طرف ہوتا ہے کہ بابا جی کی طرف ہوتا ہے؟ یہ مزاج کہیں دور سے نہیں آیا، باہر سے نہیں آیا، ہم نے پیدا کیا ہے. یہ اسی سٹیج سے بتایا گیا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ لیول خود فراہم کیا گیا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہو گئے جس طرف ہم نے محنت کر کے انہیں مائل کیا تھا، ادھر چلے گئے، کوشش کی تھی. یہ عوامی مزاج ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 مجالس قائم تھی، 2 قسم کے حلقہ میں لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہا تھا. میرے دوستو خدا را میری بات پر غور کرنا. میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے کلچر بنایا، جو ہم نے جن چیزوں کو فروغ دیا، ہم نے لوگوں کو جس طرف لگایا، وہ ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توجہ کدھر دلائی کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا. خاص غور کرنا جوانوں، اور اسے یاد رکھنا. حضور دونوں مجالس کے محافل کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کریم فرمانے لگے میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں،
میں چونکہ معلم کی حیثیت سے آیا ہوں، لہذا یہ بات کہتے کہتے محبوب اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ حضور نے جو انتخاب فرمایا نا، بیٹھنے کے لیے انتخاب فرمایا، اس محفل کا، اس مجلس کا فرمایا جس کے اندر لوگ دین کو پڑھا رہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو تھوڑی دیر روک کر حقیقت پسندی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہم نے وہ نسبت کی برکت کا انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن کیا یہ بات ہوئی نہیں ہمارے ہاں کہ نسبت کی بات کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کو بے عمل کر دیا گیا ہے؟ تھوڑی سی داڑھی چھوٹی ہو تو مسجد کا امام قابل قبول، لوگ جھک جھک کے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری کیوں نہیں۔ تو پیر کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے، نعت خواں کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ اس تفریق کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ ہم نے عالم کا، علمی آدمی کا وہ وقار جو اس کا ہونا چاہیے تھا، جو سٹیٹس اس کو ملنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں دیا۔ ہمارا مزاج علمی نہیں۔ اور اگر کہیں کسی محفل میں بیٹھتے بھی ہیں تو خطباء اور واعظین کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے۔ اگر کہیں کسی کو کچھ سمجھتے بھی ہیں تو وہ ایسے شخص کو جس کا نام بڑا لکھا جاتا ہے، جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک مزاج علمی نہیں ہوگا، ماحول میں علم کا دورہ نہیں ہوگا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی قوم کو، اپنی امت کو علم کی رغبت دیتے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، حضور فرماتے ہیں جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ اب وہ فضیلت ہمیں دینی چاہیے۔ اچھا، اس سے جو میری طرح کے لوگ ہیں وہ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں یہ شاید میری شان بیان ہو رہی ہے۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو میرے ہی ایک کلاس فیلو ہیں، وہ تقریر کر رہے، زور دے رہے تھے اس حدیث پاک پر کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ اور انہوں نے خاصا زور دیا، اور وہ نا بیچارے وہ اپنی طرف اس کو سمیٹ کے لے جا رہے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا پہلے تو آپ، بعد میں جب ہم بیٹھے تو میں نے ان سے گزارش کی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ عالم ہیں؟ پہلے تو یہ آپ کو طے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالم اگر ساری رات سویا بھی رہے، وہ عشاء پڑھ کے سویا ہے، اٹھ کے فجر پڑھ لیا، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ عالم کا زیادہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ اجمیر کو بھی آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ لیکن وہ تو 40 سال مصلوں پہ بیٹھے رہے، انہوں نے تو اپنا وہ ذوق اس کو چھوڑا۔ تو دونوں طرف چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو عزیز بھائی، مزاج علمی، آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ وقت پہ جمعے کے لیے آنے لگیں تو ہمارے خطیب صاحب تیاری بھی ذرا جلدی کر کے آنے لگیں گے، اور وہ بھی چاہیں گے یار یہ تو بندہ پچھلے جمعے بھی میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے یہ والی بات سنائی تھی، اب مجھے ایک نیا باب تیار کرنا چاہیے۔ ہم جب مزاج علمی بنائیں گے تو انشاءاللہ ماحول علمی بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا علم ابحاث کے لیے نہ سیکھیں، نہ دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا۔ بلا وجہ کثرت سوالات تو ویسے ہی دین میں منع ہے۔ آپ کو صحیح مسلم میں حدیث ملے گی، جب لوگوں نے بے مقصد سوال بہت زیادہ کیے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، حالانکہ محبوب کا دعویٰ ہے کہ جو مرضی پوچھو۔ لیکن اگر کثرت سوالات جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، لوگ بال کی کھال اتارتے، کثرت سوالات سے تو حضور ناراض ہو گئے اگر بے معنی کیا جائے، بے مقصد کیے جائیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بحث کرو، جو موقع بھی آیا بحث کرو، جو موقع بھی۔ ایک دوست چند سال پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے میلاد شریف پر دلائل۔ میں نے کہا آپ کو کتنے عرصے ہو گئے دلیلیں لیتے ہوئے؟ اب علماء نے کتابیں لکھ دیں، اس پر اتنی لمبی گفتگو ہو گئی، اب تو چیزیں طے ہو گئی، پھر سے دلائل تو موجود ہیں۔ اب تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے آ کر
کہ میلاد کے جلوس میں وضو کر کے جاؤں یا بغیر وضو بھی جا سکتا ہوں؟ اب تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میلاد شریف کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو بھی پک جائے گا؟ اب تو آپ کو تقوی کا راہ اختیار کرنا چاہیے تھا. ساری زندگی بحث ہی کریں گے, اسی پہ لگیں گے. جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں, عمل کی طرف بڑھیں. ہمارے مشائخ, ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگیاں عمل والی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اس کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. یہ بحث کے لیے نہیں, الجھاؤ کے لیے نہیں, اس کو تو تربیت کے لیے سیکھا جائے اور تربیت کا مزاج اپنی زندگی کے اندر پیدا کیا جائے. حضرت تشریف لے آئے. نعرہ رسالت. آستانہ لیا بکھی شریف, آستانہ لیا بکھی شریف. حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن نوید الحسن, نوید الحسن. حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن, کردار حسن, گفتار حسن, سیرت حسن, صورت حسن. حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن, آستانہ لیا بکھی شریف, آستانہ لیا بکھی شریف, آستانہ لیا بکھی شریف. پیر طریقت, راہبر شریعت, استاد علماء, وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث, سلطان المدرسین, شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی, سجادہ نشین, آستانہ بکھی شریف, سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان. آپ تشریف لائے. دارالعلوم منظر اسلام کی انتظامیہ صاحبزادہ جمیل احمد قادری جلالی صاحب کی طرف سے, آپ حضرات کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. آپ کے آنے پر شکریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. آستانہ لیا بکھی شریف. ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف لے آئے. میں پہلے بھی بات مختصر کرنے والا تھا, مزید اس کو مختصر کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین جب ہم حاصل کریں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. دین کے علم کو اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ ہماری زندگی میں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آ سکے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیا مبارکہ آئی یا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آیا, انہوں نے فوری طور پر اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کیا. جب انسان بعمل ہو جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے خود اطمینان قلبی عطا کرتا ہے. جب تک انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا, اسے محسوس ہوتا ہے میں دو کشتیوں کا مسافر ہوں. یار میں کہتا کچھ اور ہوں, کرتا کچھ اور. وہ ذاتی طور پر بڑا ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اور جب وہ عملی زندگی میں آ جاتا ہے, عملی زندگی میں آپ دیکھیے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلائیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو محبوب فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کرم ہو جائے. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی. اتنا بڑا اعزاز. عمل کیا کرتے ہو؟ کس عمل کا نتیجہ؟ حضور سارا جانتے ہیں, لیکن تعلیم امت کے لیے, آگاہی کے لیے, لوگوں کو پتہ چلے, حضرت بلال کی اس پر گواہی ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب بھی وضو کر کے مسجد آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. حضور میں نے وہ نفل کبھی نہیں چھوڑے.
میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. مزاج تھا نا ان لوگوں کا. مجھے بتائیے یہ جو نوافل کی برکات آئی ہیں، یہ جو مختلف وظائف کی برکات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان کی ہیں، تو ہمارے محبوب نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے نا. لیکن وہ ہماری طبیعت ہے. وہ ایک دوست ہے میرے، ایک دن مجھ سے ملاقات کے بعد کہنے لگے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے کہا ایک دفعہ دعا کرا لے، یہ پکا پکا یاد رکھنا مشکل کام ہے. یہ محاورتاً تو بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن آپ مجھے کہیں پکا یاد رکھیں تو یہ مشکل کام ہے. کہنے لگے پکا رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ترمذی میں حدیث ہے، محبوب نے فرمایا سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں صبح پڑھ لیا کرو، شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے. اور صبح پڑھو گے تو شام پڑھو گے تو صبح تک دعا کریں گے. تو بڑا آسان کام ہے. تو ہمارے لیے کہیں گئی نا یہ ساری باتیں. لیکن وہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ وہ بڑی لمبی گفتگو تو سنی، اور اب تو ماشاءاللہ سے پہلے تو واعظین خطباء اسٹیج پہ ہوتے تھے، اب تو عوام میں بڑے بڑے خطباء ہوتے ہیں. آپ کہیں بیٹھ جائیں کسی آدمی کے پاس، وہ بات کرنے کا موقع تھوڑی دیتا ہے. بہت سی معلومات، بہت سی باتیں، بہت سی گفتگو. عملی زندگی کی طرف آئیں. عملی زندگی کے اندر دین کا نفاذ کریں، اپنے مزاج میں اس کو لائیں. جب مزاج میں آ جائے گا نا دین، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ صرف کسی خطیب کے خطبے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط جمعے میں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے. نازل ہوئی ہے اور محبوب نے پڑھ کے سنائی ہے. نتیجہ نکلا ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھوڑا میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، حضور مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اور چونکہ حکم آیا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو حضور مجھ سے قبول فرما لیں. عرض کی ہے صحابی نے اٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باغ میں نے بڑے پیار سے سینچا ہے، میں نے سنوارا ہے، اس کی بنیادوں میں میرا خون پسینہ ہے. حضور مجھے باغ بڑا پیارا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے پیاری چیز دو تو حضور میرا باغ مجھ سے قبول فرما لے. عملی زندگی میں دین کو لائیں. عملی زندگی میں جب یہ عملی زندگی میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ آپ نے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھی. علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن میری طرح کے طالب علم جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا، کئی دفعہ مدرسے داخل ہونے سے پہلے وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے غیر معقدہ خیر ہے، پھر وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کس چیز سے کیسے کیسے جو ہے گنجائش لینی ہے. تو میں نے کہا آپ نے سنت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ وہاں فارغ بیٹھے تھے. تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب غیر معقدہ ہی ہے. میں نے کہا یار ہے تو غیر معقدہ، پر آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کو میرے نبی پاک نے دعا دی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. تجھے محبوب کی دعا مل رہی ہے اور تو نے غیر معقدہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا. کب کہا ہے کسی نے کہ ضروری ہے؟ لیکن دیکھ تو صحیح اس کے پیچھے فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے. اپنی عملی زندگی میں ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عید کے بعد فیصل آباد جایا کرتے تھے حضرت محدث اعظم کے ہاں حاضری دینے کے لیے. تو ظہر کے بعد ٹکٹ لیا انہوں نے جانے کے لیے فیصل آباد، تو شیخو پورہ کا لے لیا. تو خدام نے عرض کی حضور شیخو پورہ میں خیر ہے؟ کہنے لگے درود پاک پڑھو دھیان سے. شیخو پورہ میں اتر گئے، فرمانے لگے کوئی ہماری مصروفیت نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. تو بس والا کئی دفعہ گاڑی نہیں روکتا، شیخو پورہ کا ٹکٹ اس لیے لیا ہے کہ عصر کی نماز آسانی سے پڑھی جائے گی، اور پھر وہاں سے شاہ کوٹ کا لیتے ہیں تاکہ مغرب پڑھی جائے، اور پھر عشاء کا وقت زیادہ ہوتا ہے پہنچ جائیں گے. فرمایا کرتے کہ یار یہ سفر تو زندگی کا اسی طرح ہے، لیکن نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے. اپنی عملی زندگی میں دین کو لاؤ میرے دوستو. عملی میں نے اتنی لمبی تقریر سنی، میں نے فلاں عالم کو، میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کہنے لگے آپ ہمارے 22ویں خطیب ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے نام لیے، ہر سال بڑا جلسہ کرتا ہوں. تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میرے
کریں آپ. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، باقی سارے کام لوگ بغیر دعا کے کر لیتے ہیں، نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں دعا کرو، نماز شروع کر لوں. کہنے لگے دعا فرمائیں. تو میں نے ان سے کہا آپ نے 22 علماء کے نام لیے جن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ہاں ان کا آنا جانا ہے، تو آج کے بعد ذرا یہ بات سوچ کے بتانا، لوگ کہیں گے 22 آدمی مل کے بھی آپ کو نمازی نہیں بنا سکے. آپ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، آپ نے صحبت سے کیا پایا؟ آپ کہتے ہیں نا میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، اور گھر جا کے اگر بیوی کے ساتھ سخت لفظوں میں بات کرتے ہو تو وہ فوراً کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ سبق دیتے ہیں تجھے. آپ مانے نہ مانے، پر ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں، ہم اپنے آستانوں کے نمائندے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں رکتے ہیں، ہمیں پرکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے. اور تیسری بات میرے عزیز، علم، عمل اور پھر اخلاص. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے. یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے. بندہ جب مخلص ہوتا ہے تو وہ اصل ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اپنی زندگی میں تصنع والا کام کوئی نہ کریں. دکھاوا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. چسکا لگ جاتا ہے نا بعض سیاسی سماجی لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنے کا، تو بیچاروں کو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو ان کی جان کو مصیبت بن جاتی ہے. وہ اونچی کر کر کے گردن اسٹیج سیکٹری کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں، اعلان ہی نہیں کیا. میری طرح کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے القابات تھوڑے ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے، اس میں تازگی ہے. ایسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے. حضرت بلے شاہ کہنے لگے میں اعتکاف قصور میں نہیں کرتا، دور جاتا ہوں، دور کوئی گاؤں ڈھونڈتا ہوں تاکہ 10 دن اعتکاف کروں. شیخ کیوں؟ فرمانے لگے یہاں سارا شہر تو ہاتھ چومتا ہے، یکسوئی نہیں ملتی. اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے، جتھے وس دے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے. کچھ تو موقع ملے. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 2 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، اور بھی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا تھا. پر کوئی نقاب پوش تھا جو دروازے پہ چھوڑ جاتا، اور اگر کبھی پوچھتے آپ کا نام کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے. کہتے خبردار اگر آپ نے دوبارہ نام پوچھا. سالوں کھانا آتا رہا، اور 100 گھر میں سالوں، لیکن پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. پھر اچانک ایک رات ایسی گزری مدینہ منورہ میں کہ وہ لنگر، وہ کھانا آنا بند ہوا. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے ہاں بھی نہیں، پتہ تو کرو کس دن سے نہیں آیا، آخر وہ شخصیت پتہ تو کرو. تو جب تاریخیں ملائی گئیں تو سب نے کہا 18 محرم کے بعد نہیں آیا. پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا. تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا جنازہ پڑھا گیا ہے. محبوب پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کے شہزادے خود امام زین العابدین خود اپنی پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے. چہرے پہ نقاب ہے. بندوں سے انہوں نے اس کا اجر نہیں لینا، رب رسول سے لینا ہے. اس لیے چپکے سے، خاموشی سے ساری زندگی خدمات سر انجام دی. میں آپ سے عرض کروں، دین کے چمن میں جتنی بہار ہے نا، اس کے پیچھے ہمارے مشائخ کا خلوص ہے. کام ہی کرتے رہے، انہیں سارا پتہ تھا. جتنی تیزیاں آج لوگوں کو آتی ہیں یہ ساری انہیں آتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ بڑے شہروں کی رونقیں کیا ہیں. وہ جانتے تھے کہ بڑے علاقوں میں کام کرنے کا نتیجہ کیا ہے، لیکن دور کسی کٹیا میں، کسی گاؤں میں جہاں انہیں ان کے مشائخ نے بٹھا دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دیں. اس لیے کہ وہ مخلص تھے. جو ڈیوٹی ان کے ذمے لگائی گئی وہ انہوں نے جم کے کی. زندگی میں جب جب ریاکاری نکلتی جاتی ہے، انسان انسانوں کے قریب آتا جاتا ہے، گھٹن ختم ہوتی جاتی ہے، انا مٹتی جاتی. تعلقات میں وسعت. 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں: علم ضرورت کے مطابق، اور وہ بھی شوق سے.
وہ بھی پڑھیں اور پڑھنے جائیں تو عبادت جان کے، اور پھر اس پر عمل، اور عمل میں خلوص۔ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کر کے دیکھیں، ایسے محسوس ہوگا جیسے مقصد زندگی ہاتھ آیا ہے، ایسے لگے گا جیسے انسان اپنے آپ میں خود ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگا ہے، اور کسی بھی موقع پر جب وہ کوئی کام کرنا چاہے گا تو اخلاص کی برکات اسے نصیب ہوں گی، وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانہ مبارکہ کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت صاحب عرس علیہ رحمہ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔